بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کے لا، شاید کہ حضور خفا ہیں منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، ابو بکر سے آئین عشق و وفا کے لا، دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقش اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کے وہ زاویہ شرم و حیا کے لا، مغرب کی مدیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک اصول کی بنیاد پر آج گفتگو کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے بات سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، بات سمجھ آئے تو حق جل مجدہ اس کو محفوظ رکھنے کی اور اس اصول کو صحیح طرح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا چونکہ آپ حضرات کے علم میں ہے، مستقل تعلق اتحاد اہل سنت والجماعت سے ہے، اور اتحاد اہل سنت والجماعت کو مستقل جماعت نہیں، ہم نے اپنا الگ پرچم نہیں بنایا، اس لیے کہ ہمیں یہ پرچم کافی ہے، الگ پرچم کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے رکنیت سازی پورے ملک میں کہیں شروع نہیں کی، اس لیے کہ ہم مستقل جماعت کا وجود نہیں چاہتے۔ پورے ملک میں جماعت کی بنیاد پہ ہمارے چندے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے مسلک دیوبند جماعتیں ہماری جماعتیں ہیں۔ ہماری جماعت اس طرح کو مستقل جماعت نہیں کہ آپ اس کو کسی جماعت کے مد مقابل کوئی جماعت سمجھیں۔ غرض ہماری صرف یہ ہے اہل سنت والجماعت کے مسلک کے عقائد اور مسائل کی حفاظت کرنا، اپنے عقائد اور مسائل پر امت کو کرنا۔ ہمارے یہاں کبھی آپ تشریف لائیں گے تو اس کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے یہاں وہ طلباء جو پورا سال تخصص ہمارے پاس کرتے ہیں، ہم ایک سال کا تخصص کرانے کے بعد بھی ان کو یہ نہیں کہتے کہ آپ اتحاد اہل سنت والجماعت کے ساتھ کام کریں، آپ تبلیغی جماعت کے ساتھ کریں، جمعیت علماء اسلام کے ساتھ کریں، ختم نبوت کے ساتھ کریں۔ ہماری جماعتیں ہیں، ہمارا مقصد کو افراد توڑنا نہیں ہے بلکہ اپنی جماعتوں کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، میں گزارش کر رہا تھا، ہمارا چونکہ مقصد ہے عقائد اور مسائل کا دفاع کرنا، اس کے لیے کتابیں بھی ہیں، لٹریچر بھی ہے، مناظرے بھی ہیں، درسگاہیں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کی مجلس میں ایک اصول بنیاد پر بیان کر کے یوں بات کریں، اگر کسی مسئلے پر آپ کو پورا یقین ہے کہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا مسئلہ ہے، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے، یہ شخصیت اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کی ہے، آپ کو پورا یقین ہے
پھر اس عقیدے پر کوئی شخص اعتراض کرے، اس مسئلے پر کوئی اعتراض کرے اور آپ کے پاس دلیل موجود نہ ہو، تو پھر اپنے عقیدہ اور مسئلے کا آپ دفاع کیسے کریں؟ آدمی کو ہمہ وقت دلائل یاد نہیں ہوتے کہ مستقل دلیل پیش کر سکے۔ اگر کوئی دلیل آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ پھر بھی دفاع کریں، لیکن یہ یقین ہونا چاہیے آپ کو کہ عقیدہ ہمارا ہے، مسئلہ ہمارا ہے، مجھے عقیدے اور مسئلے کے اندر کوئی الجھن نہیں۔ اس کے لیے میں طلباء سے گزارش کرتا ہوں، عموماً ہمارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی سوال کیا جائے اس سوال کا دلیل کے ساتھ جواب دینا ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں آپ اس طرز کو بدل دو، ہمیشہ سوال کا جواب نہ دو، بلکہ کبھی آپ سوال پر سوال کر دو، آپ کو دلیل کی ضرورت پیش نہیں ہوگی، آپ کا مخالف آپ کو دلائل پیش کرے گا، آپ سوال کرتے جائیں، آپ اس سے جواب مانگتے چلے جائیں۔ اس کو میں سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں، کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ ان میں سے جو طرز آپ کو پسند آئے آپ اس کی بنیاد پر گفتگو کریں، کبھی انشاءاللہ العزیز آپ کو ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال یہ سوال کا جواب ہوتا ہے۔ مجھ سے ایک طالب علم نے پوچھا کہ استاد جی آپ یہ بات بار بار کہتے ہیں کہ میں مسلک دیوبند کا محقق نہیں، مسلک دیوبند کا ناقل ہوں، اور یہ طے شدہ ہے میں مسلک دیوبند کا محقق نہیں، مسلک دیوبند کا ناقل ہوں۔ اپنی طرف سے تحقیق کوئی نہیں پیش کرتا، اپنے اکابر کی تحقیق پر اعتماد کر کے اس کا دفاع بھی کرتے ہیں اور تحفظ بھی کرتے ہیں۔ تو کہنے لگا یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جواب دینے کے دو طریقے ہیں، کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے، یہ ہمارے اکابر علماء دیوبند میں سے کس نے لکھا ہے جس کو آپ نقل کرتے ہیں؟ میں نے کہ لکھا تو بہت ساروں نے ہے اور پڑھا بھی آپ نے ہے، لیکن جس انداز میں میں بیان کرتا ہوں اس طرح آپ نے کبھی بیان نہیں کیا۔ علمی بات کو عوامی لہجے میں، علمی بات کو عوامی انداز میں کہنا، بس اس ترتیب کو سیکھ لیں۔ تو لکھا بہت سارے احباب نے ہے، کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا آپ نے کافیہ پڑھا ہے، آپ نے چرہ جامی پڑھی ہے یا آپ نے ہدایہ پڑھی ہے؟ جی پڑھی ہے۔ تو میں نے کہا اس میں تو سب نے لکھا ہے۔ کہتا جی کیسے؟ میں نے کہا مدرس اور استاذ دوران سبق کہتا ہے کہ یہ جو سوال ہے اس سوال کے دو جواب ہیں، نمبر 1 جواب تحقیقی اور نمبر 2 جواب الزامی۔ یہ پڑھا ہے؟ مجھے کہتا جی پڑھا ہے۔ میں نے کہا کسی نے لکھا بھی ہے؟ کہتا ہے تو بہت سارے احباب نے لکھا ہے۔ میں نے کہا اسی کا ترجمہ میں نے یہ کیا ہے کہ سوال کے دو جواب ہیں، ایک جواب تحقیقی اور ایک جواب الزامی۔ میں نے عوام کو سمجھانے کے لیے ترجمہ یہ کیا ہے، کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے جسے تحقیقی کہتے ہیں، کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے جسے الزامی کہتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں دستگاہ میں موجود ہیں۔ میں کئی ایک مثالیں آپ کی خدمت میں آج عقائد اور مسائل کے حوالے سے پیش کروں گا کہ سوال کا جواب کیسے دیتے ہیں۔ کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ یہ اتنا آسان طریقہ ہے دشمن سے بات کرنے کا، اس سے آسان طریقہ شاید آپ کو کوئی نہ ملے۔ میں اس کی چند ایک مثالیں دوں گا تو پھر آپ کو بات سمجھنے بہت آسانی ہوگی۔ نمبر 1، ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پہ ہے، اللہ کی ذات حاضر اور ناظر ہے۔ چلے میں ذرا اور اس کو آسان لفظوں میں کہتا ہوں، بس اوقات بعض الفاظ پہ اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ اصل ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ موجود بلا مکان ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ حاضر اور ناظر ہے۔ اس کا اور عوامی ترجمہ کیا ہے؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اب موجود بلا مکان کو ہوگے عام بندے کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اسے کہہ تو حاضر اور ناظر ہے۔ موجود بلا مکان اچھی استعداد کا مدرس تو سمجھ سکتا ہے، لیکن موجود بلا مکان کو طالب علم نہیں سمجھ سکتا۔ طالب علم کے لیے اللہ حاضر اور ناظر ہے، عوام حاضر اور ناظر نہیں سمجھے گی۔ عوام کو کہہ دو ہر جگہ موجود ہے۔ حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک عجیب بات فرمائی کہ ہر جگہ سے مراد یہ ہے، یہ جگہ میں اتنی تعمیم ہے کہ جس کو تعبیر لامکان سے کرتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے۔ اب دیکھو اس تعبیر کو عام بندے نے سمجھ نہ رہی ہے، اس لیے میں نے آسان سی بات کی ہے، اللہ موجود بلا مکان ہے، اور آسان اللہ حاضر اور ناظر ہے۔
اور آسان کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ ہمارے مد مقابل دو عقیدے ہیں، ایک عقیدہ ملحدین کا ہے اور ایک عقیدہ مبتدعین کا ہے۔ ملحد اسے کہتے ہیں جو دین میں کمی کرنے والا ہے، اور مبتدع اسے کہتے ہیں جو دین میں اضافہ کرنے والا ہے۔ ملحدین کا عقیدہ اللہ صرف عرش پر ہے، اللہ اور کہیں نہیں ہے۔ مبتدعین کا عقیدہ کہ اللہ بھی ہر جگہ پر ہے، اللہ کا نبی بھی ہر جگہ پر ہے، دونوں مد مقابل کھڑے ہیں۔ ہمارا دیوبند کا عقیدہ خدا کی ذات ہر جگہ پر ہے، اللہ کا نبی اپنے روضہ مدینہ منورہ قبر مبارک میں ہے، ہر جگہ پہ موجود نہیں۔ اب ایک دلیل یہ پیش کرے گا، ایک دلیل وہ پیش کرے گا، دونوں دلیلوں کا جواب دینا۔ میں آسان لفظوں میں بات کرنے لگا ہوں۔ اب ایک شخص مجھے کہنے لگا آپ کا عقیدہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ میں نے کہا بالکل ہمارا عقیدہ، اس پر ہمارا سوال ہے۔ میں نے کہا کیجئے، اچھا یہ بتائیں اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو کیا اللہ بیت الخلاء میں بھی موجود ہے؟ اب اگر آپ کہیں کہ بیت الخلاء میں موجود نہیں ہے تو ہر جگہ موجود ہونے کا عقیدہ ٹوٹ گیا۔ اگر آپ کو بیت الخلاء میں موجود ہے تو آپ کے خلاف توہین خدا کا ایک مستقل پرچہ ہو جائے گا کہ دیکھو یہ اللہ کے گستاخ ہے اور خدا کو بیت الخلاء میں ریاض باللہ کہہ رہے ہیں۔ آپ اس کا جواب اب کیسے دیں گے؟ آدمی ایسے پھنستا ہے، سمجھتے کہ اس کا جواب دینا مشکل نہیں۔ تو اس نے سوال کیا کیا خدا بیت الخلاء میں بھی موجود ہے؟ اگر آپ کہیں موجود ہے تو زبان کہہ نہیں سکتی، اگر آپ کہہ دیں کہ موجود نہیں ہے تو پھر ہر جگہ موجود ہونے کا عقیدہ ٹوٹ جائے گا۔ اب ایک صورت کیا آپ اس کا جواب دیں، تحقیقی جواب دینا مشکل نہیں ہے، اس کا تحقیقی جواب موجود ہے۔ میں صرف ایک جواب دیتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ تحقیقی جواب بڑا آسان ہے کہ بعض وہ چیزیں ہیں جن کو درجہ اجمال میں بیان کر سکتے ہیں لیکن درجہ تفصیل میں زبان سے بیان نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ کہہ سکتے ہیں بھئی دیکھو اللہ انسان کے پورے وجود کا خالق ہے، یہ بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ گنوا بھی سکتے ہیں اللہ پاک بال کا بھی خالق ہے، اللہ سر کا بھی خالق ہے، اللہ سینے کا بھی خالق ہے، اللہ پیٹ کا بھی خالق ہے۔ آپ عضو ایک ایک عضو کا نام لے سکتے ہیں، حالانکہ اللہ خالق تو تمام ادا کا ہے نا۔ درجہ اجمال میں کہہ سکتے ہیں اللہ پورے جسم کا خالق ہے، لیکن ایک ایک عضو کا نام لے کر کہنا خدا فلاں کا بھی خالق ہے، یہ بے ادبی کا پہلو ہے۔ درجہ تفصیل میں کہے تو بے ادبی ہے، اجمال میں کہہ دے تو بے ادب ہے۔ خدا ہر جگہ ہے یہ کہہ سکتے ہیں، بعض جگہوں کا نام لے کر کہیں تو تفصیل خلاف ادب بن جاتی ہے۔ میں اس سے بھی آسان مثال دیتا ہوں، اگر کوئی شخص نکاح کرے اپنی بیٹی داماد کو دے، یہ تو کہہ سکتا ہے میری بیٹی کے حقوق کا خیال کرنا، لیکن کیا تمام حقوق زبان سے گنوا بھی سکتا ہے؟ نہیں گنوا سکتا۔ درجہ اجمال میں کہے تو ٹھیک ہے، درجہ اجمال میں کہہ دے ٹھیک، درجہ تفصیل میں مشکل۔ اب یہ دیکھو جواب تحقیقی صاحب علم کے دل کو لگتا ہے لیکن عوام اس بات کو اتنی جلدی سمجھے گی نہیں۔ اب اس کو سوال کا جواب دینے کی بجائے سوال پھینکو اور سوال پر سوال کرو۔ میں نے اس سے پوچھا آپ یہ بتائیں آپ کو قرآن مجید کچھ یاد ہے؟ اس نے کہا جی الحمدللہ میں قرآن کریم کا حافظ ہوں۔ میں نے کہا ایک اور مسئلہ آسان ہو گیا، اب مجھے آپ یہ بتائیں کیا آپ کے سینے میں قرآن کریم موجود ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے سینے میں قرآن تو موجود نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کے سینے میں قرآن کریم محفوظ ہے؟ مجھے کہتے ہیں محفوظ ہے، تبھی تو حافظ ہوں، اگر محفوظ نہ ہوتا حافظ کیوں کہتے؟ میں نے کہا عجیب بات یہ ہے قرآن کو سینے میں محفوظ مانتا ہے، موجود نہیں مانتا۔ کوئی چیز موجود نہ ہو محفوظ ہو نہیں سکتی۔ کوئی بندہ کہے میری جیب میں پیسے موجود تو نہیں ہے لیکن محفوظ ہیں، میرے گھر میں گندم موجود تو نہیں لیکن محفوظ ہے، سر میں دماغ موجود تو نہیں لیکن محفوظ ہے۔ میں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی پہلے موجود مانے گا تو پھر محفوظ مانے گا نا۔ اگر تیرے سینے میں قرآن محفوظ ہے تو موجود کیوں نہیں ہے؟ کہتا مجھے سمجھ آ گئی، قرآن کریم موجود بھی ہے محفوظ بھی ہے۔ میں نے کہا مجھے دوسرا مسئلہ بتاؤ، کیا قرآن کریم کو بیت الخلاء میں لے جا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا بیت الخلاء میں لے جانا جائز ہے؟ اس نے کہا جی حرام اور ناجائز ہے، نہیں لے جا سکتے۔ میں نے کہا تیسرا مسئلہ، جب آپ بیت الخلاء میں جاتے ہو آپ کے سینے میں قرآن موجود بھی ہے، بیت الخلاء میں لے جانا ناجائز بھی ہے، تو جب آپ بیت الخلاء میں جاؤ سینہ پھاڑ کے قرآن باہر رکھ کے پھر بیت الخلاء میں جاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا پھر قرآن کہاں گیا جب تم بیت الخلاء میں تھے؟ مجھے فوراً کہنے لگا میرے سینے میں قرآن موجود ہے لیکن وجود اور جسم سے پاک ہے۔ میں نے کہا خدا بھی ہر جگہ موجود ہے مگر وجود اور جسم سے پاک ہے۔
وجود اور جسم سے، وجود کا معنی سمجھ گئے؟ یا وجود کا معنی جسم ہے، اللہ جسم سے پاک ہے۔ تو جس طرح قرآن جسم بالا بیت الخلاء میں لے کر جائے تو بے ادبی ہے، اور بلا جسم جائے تو بے ادبی نہیں ہے۔ خدا کی ذات جسم والی ہوتی، بیت الخلاء میں لے کر جاتے تو پھر تو بے ادب تھا، لیکن جب خدا کا جسم سے ہی اللہ پاک ہے تو پھر اس پہ اعتراض کیسا؟ ہمیں بتا رہا تھا کبھی سوال کا جواب یہ سوال کا جواب ہوتا ہے، اور کبھی سوال پر سوال یہ سوال کا جواب ہوتا ہے۔ ہمیشہ سوال کا جواب نہ دو بلکہ سوال پر سوال کرو تو جواب حل ہو جائے گا۔ ایک تو میں نے اس کا جواب دیا، دوسرا بندہ کہتا ہے جی نہیں، اللہ بھی ہر جگہ موجود اور اللہ کا نبی بھی ہر جگہ موجود۔ میں صرف ایک دلیل بطور مثال کے لا رہا ہوں تاکہ بات حل ہو جائے۔ اللہ کے نبی ہر جگہ موجود، میں نے کہا تیری دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے جی میری دلیل قرآن کریم میں ہے۔ کون سی آیت؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ میری دلیل ہے، نبی ہر جگہ موجود ہے۔ یہ دلیل کیسے؟ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ کے نبی کو خدا نے رحمت بنایا، رحمت ہر جگہ پہ، تو نبی ہر جگہ پہ۔ شکل رابع بن گئی نا؟ یہ عوام نہیں سمجھے گی، طالب علم سمجھے، شکل رابع بن گئی نا؟ شکل رابع پوری بن گئی ہے۔ آپ ادھر سے معمول ادھر سے موضوع نکالو، حد اوسط آؤ، پھر دیکھو نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اب یہ عوام نہیں سمجھے گی، طالب علم تو سمجھتا ہے نا۔ عوام ان اصطلاحات کو استعمال کرتی ہے لیکن اصطلاحات سے واقف نہیں ہوتی، اس کو نہیں پتا میں نے بات کیا کی ہے۔ یہ منطقی طالب علم سمجھتے ہیں کون سی شکل ہے اور نتیجہ کیسے نکلتا ہے۔ میں نے اسے کہا ذرا دلیل پہ سمجھو، اللہ کے نبی رحمت ہر جگہ پہ، تو نبی ہر جگہ پہ بن گئی نا؟ نبی رحمت ہر جگہ پہ، نبی ہر جگہ پہ۔ اب میں نے کہا کیا مجھے دیکھو یہ جی نبی ہر جگہ پہ قرآن میں ہے۔ میں نے کہا اگر اس طرح نبی ہر جگہ پہ، اس دلیل کا جواب نہیں، سوال پہ سوال کرو۔ میں نے کہا پھر میں کہتا ہوں سورج بھی ہر جگہ پہ۔ میں کہتے جی وہ کیوں؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے۔ جی کیسے؟ وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، قرآن کریم نے فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج کو ضیاء روشنی بنایا، تو روشنی تو ہر جگہ پہ ہے۔ سورج روشنی ہر جگہ پہ، تو سورج ہر جگہ پہ۔ میں نے کہا تو مان سکتا ہے سورج ہر جگہ پہ؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا پھر وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، اس آیت کا جواب کیا دے گا؟ اگر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سے پتہ چلا نبی ہر جگہ پہ ہے، وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً سے اگر اس سے پتہ چلا نبی ہر جگہ پہ، وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً سے پتہ چلا کہ سورج بھی ہر جگہ پہ، تو سورج کو حاضر ناظر مان سکتا ہے؟ کہتا ہے جی نہیں۔ تو میں نے کہا آیت کا جواب کیا دے گا؟ اس نے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ سورج آسمان پہ، اس کی روشنی ہر جگہ پہ۔ میں نے کہا اس آیت کا معنی یہ ہے نبی اپنی قبر پہ، نبی کی رحمت ہر جگہ پہ۔ سورج آسمان پہ، روشنی ہر جگہ پہ، تو نبی اپنی قبر میں، نبی کی رحمت ہے، یہ نبی کا فیض ہر جگہ پہ۔ ہم سب پہ حضور کا فیض ہے، نبوت کے فیض کی برکت ہے مجھے آپ کو ایمان ملا ہے، حضور کا فیض ہے کہ ہم سب کو وجود ملا ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ ہمیشہ سوال کا جواب نہ دو بلکہ سوال پر سوال کرو۔ کبھی سوال کا جواب یہ سوال کا جواب ہوتا ہے، اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ چلیے میں ایک اور مسئلہ کرتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے مسائل کھلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا نظریہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، نماز پڑھتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، ہمارا عقیدہ۔ اب اس پہ ایک بندہ سوال کرنے لگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتا جی ہمارا ایک سوال ہے۔ میں نے کہا فرمائے۔ کہتا جب حضور قبر میں زندہ ہے، قبر کے اوپر مٹی ہے، ہر طرف سے قبر بند ہے، کیا حضور کا سانس نہیں گھٹتا؟ سوال سمجھے؟ الیاذ باللہ، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس نہیں گھٹتا؟ میں جواب تحقیقی پہ نہیں آ رہا، وہ لمبی بحث ہے اور تھوڑی سی دیر لگتی ہے۔ میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتاؤ آپ ماں کے پیٹ میں کتنے ماہ زندہ رہے؟ کہا جی 5 ماہ۔ میں نے کہا ماں کے پیٹ میں جب آپ زندہ تھے آپ کا سانس نہیں گھٹا؟ آپ کا سانس نہیں گھٹا؟ میں نے کہا جو خدا ماں کے پیٹ میں تمہیں زندہ رکھے اور سانس نہیں گھٹنے دیتا، وہ خدا نبی کو روزے میں زندہ رکھے تو سانس نہیں گھٹنے دیتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہے،
میں نے کہا جی ہاں، توجہ رکھنا، میں نے کہا زندہ ہے، جی ہاں، ان کو رزق بھی ملتا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اچھا زندہ ہونے پہ ایک اور سوال سن لو، یہ بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا 63 سال۔ کہتا ہے جب قبر میں زندہ ہے تو پھر 63 سال کیوں کہتے ہو؟ پھر 63 سال وہ بھی ملاؤ، اور حضور جو دنیا سے چلے گئے یہاں تک کہ یہ 1450 سال یہ بھی ملاؤ، تو آپ یہ کہو نا ان کی عمر تقریباً 1500 سال کہہ دو۔ تم نے یہ 23 سال کیوں کی ہے؟ وہ زندہ ہے تو وہ جی 1500 سال ان کی عمر ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا جی 40 سال۔ میں نے کہا ماں کے پیٹ میں کتنا زندہ رہے؟ کہا جی 5 ماہ۔ میں نے کہا 40 سال کیوں کہتے ہو؟ کہو نا جی 40 سال اور 5 ماہ۔ کہتے ہیں نہیں، کہنا تو 40 سال ہے۔ میں نے کہا ماں کے پیٹ میں زندہ نہیں تھے؟ کہتے ہیں بندہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہوتا ہے لیکن جب عمر پوچھے تو ماں کے پیٹ کے بعد والی بتاتے ہیں، ماں کے پیٹ والی نہیں بتاتے۔ میں نے کہا جب عمر پوچھے نا تو ماں کے پیٹ میں بھی زندہ اور قبر میں بھی زندہ، ماں کے پیٹ والی بھی شمار نہیں ہوتی، قبر کے پیٹ والی بھی شمار نہیں ہوتی۔ 40 سال ہی کہتے ہیں، 5 ماہ کوئی نہیں گنتا، یہاں بھی 63 سال کہتے ہیں، اگلے سال کوئی نہیں گنتا۔ میں بتا رہا تھا کہ سوال کا جواب اور کبھی سوال پر سوال کا جواب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہیں، توجہ۔ میں نے کہا جی ہاں، ان کو رزق بھی ملتا ہے۔ میں نے کہا بالکل رزق ملتا ہے۔ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رزق ملتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، سوال سمجھنا، حضور کھاتے اور پیتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے جب کھاتے اور پیتے ہیں تو بتاؤ بول و براز کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ ایک بات میں وضاحت کروں، آپ ناراض نہ ہونا، یہ حیات النبی کا مسئلہ میرا نہیں ہے، یہ جمعیت علماء اسلام کا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ سب سے پہلے ہمارے ملک میں مضبوط کتاب حیات النبی پہ تسکین الصدور لکھی گئی ہے، امام اہل سنت شیخ سرفراز نے لکھی ہے، اور جمعیت علماء اسلام کے مرکزی شورا کے فیصلے پر لکھی ہے۔ جامعہ مدنیہ لاہور مفتی محمود صاحب زیر صدارت اجلاس ہوا تو مفتی محمود نے فرمایا بھی اس فتنے کے خلاف کتاب لکھو۔ انتخاب 5 بزرگوں کا تھا، شیخ سرفراز صاحب، مولانا عبدالحق صاحب، مولانا بنوری صاحب، مولانا خیر محمد صاحب۔ ان حضرات نے پھر کہا شیخ سرفراز سے آپ لکھے، انہوں نے لکھی اور سب نے تائید فرمائی ہے۔ اب بتاؤ یہ میں نے کتاب لکھی ہے؟ میں اس سوال اس لیے جواب دے رہا ہوں کہ بعض حضرات بزرگ تو مجھے کچھ نہیں کہتے، بعض لڑکے مڑ کے کہہ دیتے ہیں دیکھو جی آپ نے کیا کام شروع کر دیا۔ میں نے کہا میں تو جمعیت کی لکھی کتابوں کا دفاع کر رہا ہوں، میری ابھی تک حیات النبی پر کوئی کتاب نہیں ہے۔ آپ کو حیران کیوں کہ میری کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن آپ اعتراض میرے اوپر کر لیتے ہیں۔ ذرا سوال کا جواب سمجھیں۔ سوال کیا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں رزق ملتا ہے، جب کھاتے اور پیتے ہیں تو بول براز کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ تمہیں ہدایت دے، ہدایت کے بعد جنت میں جگہ دے۔ ہدایت کے بغیر تو جنت نہیں ملتی، خدا ہدایت دے اور ہدایت کے بعد جگہ۔ ہم تو تبلیغ جماعت والے ہیں، رائے بند والے، ہم تو بد دعائیں نہیں دیتے، دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تمہیں ہدایت دے اور ہدایت کے بعد جنت میں جگہ دے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ اب جنت میں گئے تو کھاؤ گے؟ کہا جی بالکل۔ جنت میں گئے تو پیو گے؟ کہا جی بالکل۔ تو میں نے کہا بولو براز کے لیے پھر جہنم میں جاؤ گے؟ بولو براز کے لیے کہاں جاؤ گے؟ کہا جی بولو براز کے لیے کہاں جائیں گے؟ جنت میں رہیں گے۔ تو میں نے کہا بولو براز، کہتے ہیں جنت میں تو بولو براز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا تجھے وہاں ضرورت نہیں، نبی کو یہاں ضرورت نہیں، وہ بھی جنت اور نبی کا روضہ اس سے بڑھ کے جنت، نبی کا روضہ اس سے بڑھ کے۔ تجھے جنت میں ضرورت نہیں ہے تو نبی کو کیسے ضرورت ہے بولو براز کی؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلو اس پہ پھر سوال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ جنت ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے جنت نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے صحیح بخاری میں دلیل موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کی تعمیر کے لیے جگہ کی کھدائی کی ہے، مشرکین کی ہڈیاں نکلی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی ہڈیاں وہاں سے نکالی ہیں، تو وہی مسجد نبی کے اندر کمرہ ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا، اور وہی کمرہ نبی کی قبر مبارک ہے، اسی کو تم جنت کا ٹکڑا کہتے ہو۔ اگر یہ جنت ہے تو جنت مشرک کی ہڈی تو نہیں ہوتی، اگر یہ جنت مشرک کی ہڈی کا مانا گیا۔ ان کے جواب آج سمجھ لو، اگر آج نہیں سمجھو گے نا، جب اس فطرے نے پھیل جانا ہے پھر تم نے کہنا ہے کہ مولانا کی تاریخ لو۔ ابھی تو بغیر دعوت کے بھی ہم آ جائیں تو لوگ کہتے ہیں اس مسئلے کی فلاں شہر میں کیا ضرورت ہے۔ میں ایک جگہ پشاور حیات آباد فیز 6 میں میرا بیان تھا، تراویح 20 رکعت تراویح پر میں نے بیان کیا،
بیان کے بعد ایک خان صاحب آئے سوال کے لیے، بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، کلین شیف تھے، لیکن تھے بڑے سمجھدار پڑھے لکھے۔ مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے حیات آباد فیس 6 میں سارے 20 تراویح پڑھتے ہیں، 8 والا کوئی ایک بھی نہیں ہے، تو اس مسئلے کی یہاں کیا ضرورت پڑی آپ کو؟ یہاں پر کیوں مسئلہ بیان کیا 20 رکعت والا؟ یہاں تو سارے 20 پڑھتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کے حیات آباد فیس 6 میں کوئی پولیو کا مریض بچہ بھی ہے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں۔ میں اس پہ بات نہیں کر رہا کہ پولیو قطرے ٹھیک ہے غلط، اس پہ نہیں کر رہا، لوگ پلاتے ہیں، میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ اگر آپ کی حکومت ڈاکٹر کو بھیجے یہ پولیو قطرے پلا لو، آپ بچوں کو پلاتے ہو؟ ڈاکٹر کہتے ہو، خان صاحب کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا جب پولیو کا مریض ہی نہیں ہے تو کیوں پلائے ہیں؟ کہتے ہیں جی حفاظتی قطرہ۔ میں نے کہا حفاظتی بیان، یہ حفاظتی بیان۔ ہمارے لاہور میں ڈینگی مچھر بہت پھیلا ہے نا، تو جن شہروں میں ڈینگی مچھر نہیں گیا سپرے وہاں بھی ہو گیا۔ بھائی جب یہاں ڈینگی نہیں ہے مچھر تو سپرے کیوں؟ کہتے ہیں حفاظتی۔ میں نے کہا جہاں فتنہ نہ ہونا پہلے حفاظتی سپرے کرا لیا کرو، وہاں فتنہ پیدا نہیں ہوگا۔ آپ پیدا ہونے کے بعد پریشان ہوتے ہیں، اب اس کا حل کیا نکالیں؟ ہمارے سپرے نہ کرنے کا نتیجہ ہے ہمارے شہروں میں یہ فتنے پیدا ہوئے۔ مجھے آج یہ حضرت فرما رہے تھے یہاں بنو شہر میں، آج کی بات ہے یا کل کی بات ہے، پورا خاندان غیر مقلد ہوا ہے ان دنوں میں، آج یا کل کی بات ہے، مجھے ابھی بتایا۔ اب بتائیں جب شروع ہو جائیں گے تو پھر آپ کریں گے۔ میں ابھی ڈیرہ اسماعیل خان گیا، دیکھو ہمارا مرکز ہے، مولانا وہاں رہتے ہیں، لیکن ڈیرہ اسماعیل ابھی غیر مقلدوں نے کرائے پہ مدرسہ بنایا ہے، اور نام کیا رکھا ہے؟ جامع عبداللہ بن مسعود، جس پر آپ اعتراض کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ امام صاحب کی فقہ کی بنیاد ہی عبداللہ بن مسعود ہے رضی اللہ عنہ، نام یہ رکھا ہے اور گاڑیوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ ابھی ہم خاموش ہیں، لیکن جب فتنہ پھیل جائے گا، مرکز بن جائے گا، جماعت الدعوہ کے جلسے شروع ہو جائیں گے، اس کے بعد ہمیں کہنا ہے ان کا کوئی علاج کرنا چاہیے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ فتنہ آنے سے پہلے ہلکے پھلکے سپرے کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مچھر ختم ہو جاتے ہیں، اور کچھ آتے ہیں رسوم کے دوڑ جاتے ہیں، بھئی یہاں نہیں آنا۔ چلو سوال ذہن میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ، کہتے ہیں اگر یہ جنت کا ٹکڑا ہے تو جنت میں مشرک کی ہڈی تو نہیں ہے، یہ مشرک کی ہڈی کیسے؟ میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ اگر جنت میں مشرک کی ہڈی نہیں ہو سکتی تو جنت میں پورا کافر ہو سکتا ہے؟ سوال سمجھنا، مشرک کی ہڈی تو نہیں ہو سکتی، کیا پورا کافر جہنم میں ہو سکتا ہے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ملائکہ سے فرمایا اسجدوا لآدم، میرے آدم کو سجدہ کرو، فسجد الملائکہ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا انکار کر دیا، واستکبر تکبر کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابا انکار کیا، واستکبر تکبر کیا، وکان من الکافرین، کافر ہو گیا۔ کہاں پہ؟ بولو نا کہاں پہ؟ میں نے کہا تو کہتے مشرک کی ہڈی جنت میں نہیں ہے، یہ تو پورا ابلیس جنت میں ہے۔ تو کہتے ہیں ہڈی نہیں ہے تو پورے ابلیس جنت میں ہے، اور مشرکین کا بھی باپ ہے جس نے سب کو مشرک بنایا، یہ تو وہ جنت میں آ گیا۔ مجھے کہتا ہے آگے قرآن پڑھے، میں نے کہا پڑھے، کہتا ہے اللہ نے فرمایا اخرج، ابلیس نکل جا۔ میں نے کہا آپ آگے بخاری پڑھے، کہتا ہے جی کیا ہے؟ میں نے کہا جس میں نبشت، نبی پاس مشرک کی ہڈی کو لیا، نکال کے باہر پھینک دیا، ادھر ابلیس تھا، خدا نے نکالا، ادھر مشرک کی ہڈی ہے، مصطفیٰ نے نکالا، وہ بھی جنت اور یہ بھی جنت۔ میں نے کہا کہ اور سوال اس پہ ہے تو بتاؤ۔ میں بتا کیا رہا تھا، کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ سوال سمجھنا، نماز بغیر وضو کی ہوتی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اچھا جب قبر میں نماز پڑھتے ہیں تو بتائے وضو کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ بتائے وضو کے لیے پھر کہاں جاتے ہیں؟ یہی وہ سوالات ہیں جو دورہ تفسیروں میں چلتے ہیں، اور ہمارے لڑکے نظریہ بدل جاتے ہیں، ہم جواب دیتے نہیں ہیں، پھر بعد میں کیا ان کے دلائل بڑے مضبوط ہیں۔ مجھے کہنے لگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ اچھا پھر وضو کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ میں نے کہا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں گئے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضور کو غسل دیا تھا؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا غسل سے وضو ہو جاتا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا اس کے بعد وضو کا ٹوٹ جانا تو بتا دے، وضو کا کرنا میں بتاتا ہوں۔ وضو کا ٹوٹنا تو بتا دے، وضو کا کرنا میں بتا دو۔ بھائی جب ٹوٹے ہی نہیں ہے تو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب کوئی سوال بچتا ہے؟ میں بتا رہا تھا کبھی سوال کا جواب
जवाब होता है, और कभी सवाल पर सवाल, सवाल का जवाब होता है। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा, मैं मुख्तलिफ उन्वानात पे ना बातें कर, मुख्तलिफ उन्वानात पे जिसमें आपको बात समझानी बहुत होगी। आप सवाल करें तो फिर देखें सवाल का जवाब कैसे निकलता है। चले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत साहबा की एक मिसाल, फिर इमाम पर है, फिर आगे चलते हैं। हजरत साहबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, मुझे एक राफसी कहने लगा, अच्छा ये बताएं हज़रत अली और मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इनमें हक पर कौन था और इनमें बातिल पर कौन था? मैंने कहा कोई बातिल पर नहीं था, ये दोनों हक वाले थे। कहता ये दोनों लड़ पड़े। मैंने कहा जी दोनों लड़े। कहता है जब दो बंदे लड़ पड़े, उनमें एक हक पर होता है और एक बातिल पर होता है। मैंने कहा नहीं, कभी दो लड़ पड़ते हैं और दोनों हक पर होते हैं, उनमें बातिल पर एक भी नहीं होता। कहता है जब दो लड़ पड़े, मैंने कहा ऐसा करें कुछ वक्त जनरेटर को मुसलसल चलने दे। मुझे तो खैर पता नहीं था पहले ऐसे, वरना मैं तो जलसे वालों को पहले गुजारिश करता हूँ 500 का पेट्रोल डालो और 1 घंटे के लिए जनरेटर को चलने दो। वो जो दरमियान में होता है कभी बिजली कभी जनरेटर, वो 100 रुपये तो बच जाता है लेकिन जलसा खराब हो जाता है। तवज्जो रखे, नहीं ये इनका नहीं है, मेरे साथ हर जलसे में होता है, ये कोई नई बात तो नहीं है। चलो बात समझे जरा, मैं कोई आपका खतीब नहीं हूँ, परेशान हूँ। वकील इतनी जल्दी परेशान नहीं होता कभी। वकील को पता है उसके बाद मुवक्किल कमरे से आए होते हैं, बात समझ सारे अपने मुवक्किल संभालने होते हैं। मेरी बात जरा समझे। मैंने कहा सहाबा किराम के बारे में सवाल क्या किया, हज़रत अली और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुमा, दोनों में से हक पर कौन और बातिल पर कौन? मैंने कहा दोनों हक पर। कहता जब दो बंदे लड़े, एक हक वाला एक बातिल वाला। मैंने कहा नहीं दोनों हक वाले। कहता एक जनती होगा और एक जनती नहीं होगा। मैंने कहा नहीं दोनों जनती। तवज्जो रखना। कहते नहीं वो कैसे? कोई बात नहीं, देख लो। इसकी आवाज न भी होती आपने फिर भी देखना था। मेरे बयान में कोई दाएं बाएं तो देखे तो मैं बयान रोक लेता हूँ, भाई आप देख लो फिर बयान शुरू करते हैं। चले आप शुरू करें। वो भी आपने देख लिया, बयान भी सुन ले। हमारी कोई लड़ाई तो नहीं, आवाज आती फिर भी हमने देखना था। ये तो मिजाज है ना। चले, मैंने कहा मैं एक सवाल का तवज्जो रखना, अब इस पे सवाल सुनो। मैंने कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम दोनों नबी? कहते जी हाँ। मैंने कहा इनमें हक वाला कौन है, बातिल वाला कौन है? कहते हैं दोनों हक वाले। मैंने कहा जन्नत वाला कौन है और कौन जन्नत वाला नहीं? कहते हैं दोनों जन्नती। मैंने कहा लड़ तो पड़े हैं, नहीं समझे? लड़ पड़े हैं तो क्या ना एक हक वाला। कहता नहीं वो तो दोनों जन्नती। मैंने कहा ये भी दोनों जन्नती। मैंने तेरा उसूल तोड़ दिया है कि लड़ने वालों एक हक वाला और एक बातिल वाला होता है। तो हमेशा सवाल का जवाब न दो, कभी सवाल पे सवाल करो। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला, इनके बारे में एक शख्स ने मुझसे सवाल किया। वो कहता है ये बताएं इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को बादशाह वक्त ने कहा चीफ जस्टिस और काजिल को जात बनो। इमाम साहब फरमाने लगे कि मैं नहीं बनता। तवज्जो रखना। कहा जी चीफ जस्टिस बनो। कहा जी मैं नहीं बनता। कहते हैं इमाम साहब को कोड़े मारेंगे। मैंने कहा बिल्कुल लगे, चीफ जस्टिस नहीं बने। हजरत इमाम साहब को जेल में डाला, जेल में चले गए, चीफ जस्टिस नहीं बने। हजरत इमाम साहब को जेल में जहर दिया, फिर इमाम साहब शहीद हो गए, लेकिन चीफ जस्टिस नहीं बने। कहते अच्छा ये बताएं इस उम्मत में पहला चीफ जस्टिस बना कौन है? मैंने कहा इमाम साहब के शागिर्द काजी इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह चीफ जस्टिस बने हैं। मुझे कहते हैं अगर चीफ जस्टिस बनना गलत था, इमाम अबू यूसुफ क्यों बने हैं? अगर चीफ जस्टिस बनना ठीक था, इमाम अबू हनीफा क्यों नहीं बने? सवाल समझिए। अगर चीफ जस्टिस बनना गलत था, इमाम अबू यूसुफ क्यों बने हैं? अगर बनना ठीक था तो फिर इमाम अबू हनीफा क्यों नहीं बने? क्या जरूरत पड़ी थी मार खाने की? सवाल का जवाब सुनना। मैंने कहा मुझे ये बताएं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में थे, खुदा ने नबुव्वत दी है, दौलत नहीं दी। खुदा ने नबुव्वत दी है, ताकत नहीं दी। खुदा ने नबुव्वत दी है, मक्का मुकरमा में हुकूमत नहीं दी। मैंने कहा दौलत, हुकूमत और ताकत यह मक्का मुकरमा में नहीं दी, अल्लाह ने मदीना मुनव्वरा में दी है। हुकूमत भी दी है, दौलत भी दी है, ताकत भी दी है। अगर ये चीजें ठीक थी तो मुझे बता मक्का में क्यों नहीं दी?
اگر یہ چیزیں غلط تھی تو خدا نے مدینہ میں کیوں دی ہے؟ مجھے وہ کہنے لگا سوا سمجھنا، کہتے ہیں اس لیے نہیں دی کہ اس میں صحابہ کا دفاع کیا ہے، اگر اللہ مکہ میں دے دیتے تو لوگ کہتے کلمہ اس لیے پڑھا نبی حکومت والا تھا، کلمہ اس لیے پڑھا نبی طاقت والا تھا، کلمہ اس لیے پڑھا کہ نبی دولت والا ہے۔ جب صحابہ نے کلمہ پڑھا، قربانیاں دے دی ہے، خدا نے حکومت طاقت دولت بھی انہی کو دے دی، حق انہی کا تھا۔ اگر مکہ میں دیتے الزام لگتا، میں نے کہا بالکل اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ اگر چیف جسٹس بن جاتے تو پھر الزام لگتا، ان نے جنازہ جیل سے اٹھوا لیا، اپنے مقلدین کو الزام سے بچا لیا ہے۔ اگر وہ چیف جسٹس بن جاتے تو لوگ کہتے دنیا میں 70% مسلمان جو حنفی بنے ہیں، فقہ حنفی جو بطور پبلک لا دنیا میں نافذ ہوئی ہے، فقہ حنفی دنیا میں چلی ہے، بھئی امام جو طاقت والا تھا، امام کا جنازہ جیل سے اٹھا ہے، چیف جسٹس خدا نے شاگرد کو بنایا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ حق انہی کا ہے، یہ بتانے کے لیے حق انہی کا ہے۔ میں بتا کیا رہا تھا، کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ ہمیشہ سوال کا جواب نہ دو بلکہ سوال پر سوال کرو، آپ کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں چند ایک مسائل بھی لاتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے کچھ مسائل بھی ہیں۔ نمبر 1 مسئلہ، مجھے ایک غیر مقلد تو نہیں تھا، واللہ علم ایک ہمارا ساتھی تھا، اس نے فون کیا، حنفی بھائی، اور فون پہ کہنے لگا میرے ساتھ 4 مقلد یہ لڑکے بیٹھے ہیں، کتابیں ان کے پاس ہے، اور انہوں نے کہا مجھے فون کرو۔ میں نے کہا کرو فون۔ مجھے وہ کہنے لگا یہ پوچھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین سے اگر منع کیا ہے، ہمیں کوئی حدیث دکھا دو، ایک حدیث دکھا دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے سے منع کیا ہو، ہم رفع الیدین چھوڑ دیں گے اور پکے حنفی بن جائیں گے۔ میں نے کہا یہ فون ان کو دے، یہ فون کرے اور سپیکر آن کر دو اور تم اس کا جواب سنو۔ اب اس غیر مقلد نے سپیکر موبائل لیا، اس نے سوال کیا، کہتے ہیں شیخ صاحب ایک حدیث دکھا دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے سے منع کیا ہو، ہم رفع الیدین چھوڑ دیں گے اور ہم حنفی بن جائیں گے۔ اب اس کا جواب نہ دو، اس پر سوال کرو۔ میں نے کہا تم ایک حدیث دکھا دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا ہو، میں رفع الیدین شروع کر کے اہل حدیث بن جاؤں گا۔ سمجھ آئی؟ اس نے کیا سوال کیا؟ کچھ سوال سمجھو تو صحیح نا، اس نے کیا سوال کیا؟ ایک حدیث دکھاؤ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین سے منع کی ہو۔ ہم نے کیا کہا بھئی تم ایک حدیث دکھاؤ حضور نے حکم دیا ہو۔ آپ غیر مقلد ہے نا، اس کی فوراً ٹون بدل دی ہے، جب جواب آتا ہے فوراً پیترا بدل رہا ہے، پھسلتا ہے، فوراً پھسل گیا۔ مجھے کہنے لگا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کا حکم نہیں دیا، رفع الیدین کیا تو ہے نا؟ سوال سمجھ گئے؟ رفع الیدین کا حکم نہیں دیا، رفع الیدین کیا تو ہے نا؟ میں نے فوراً کہا رفع الیدین سے منع نہیں کیا، رفع الیدین چھوڑا تو ہے نا؟ بات سمجھ آ گئی؟ اس نے کیا کہا جی اگر حکم نہیں دیا کیا تو ہے نا؟ میں نے فوراً کہا منع نہیں کیا چھوڑا تو ہے نا؟ تم حکم دکھاؤ ہم منع دکھائیں گے، تم کرنا دکھاؤ ہم ترک دکھائیں گے۔ بھائی دلیل کے مقابلے میں دلیل ہوتی ہے نا۔ میں بات اس لیے سمجھا رہا ہوں اگر یہ باتیں ذہن میں آ جائیں، پھر اگر زیادہ دلائل نہ بھی ہوں تو بندہ بڑے آرام سے مخالف کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے اور اس کو قائل بھی کر سکتا ہے۔ اذان ہو لے کیا کوئی اور شروع ہو جائے گی؟ جی چلیں ایک اور اسی پر سوال سمجھے۔ ایک غیر مقلد مجھے کہنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، توجہ ادھر رکھے، رفع الیدین کیا تھا۔ میں نے کہا جی کیا تھا۔ مجھے کہتا ہے پھر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے کہا چھوڑ دیا تھا۔ سوال سمجھے؟ اچھا یہ بتائیں کیوں چھوڑا رفع الیدین؟ کیوں چھوڑا؟ اب آپ نے مدرسے میں آنا ہے، کتابیں تلاش کرنی ہے، استادوں کو تنگ کرنا ہے، استاد یہ وجہ بتائیں کیوں چھوڑا؟ مجھے کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیوں چھوڑا؟ اچھا میں نے کہا تو بتا کیوں شروع کیا؟ اس نے کیا پوچھا کیوں؟ اور ہم نے کیا پوچھا کیوں شروع کیا؟ کہتا ہے شروع کیوں کیا مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا کیوں چھوڑا؟ مجھے نہیں پتا۔ شروع کرنے کا تجھے نہیں پتا، چھوڑنے کا مجھے نہیں پتا۔ جب شروع کیا تو کر دیا، جب چھوڑا تو چھوڑ دیا۔ اب بتائیے الجھن والی بات تو نہیں ہے نا؟ آسان سی بات کیا؟ ہمیشہ سوال کا جواب نہ دو بلکہ سوال پر سوال کرو۔ سوال کا جواب دینا پھر اپنے ذمہ دلائل لوگے، پھر اس کا دفاع کرو گے۔ سوال کا جواب نہیں، سوال پر سوال کرو، اس میں بات حل ہوتی ہے۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا اچھا یہ بتائیں
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے حضرت امام بخاری نے کوئی ایک بھی حدیث نہیں لی اور نہیں لی. امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے ہے, امام صاحب سے نہیں ہے. مکی بن ابراہیم سے ہے, محمد بن عبداللہ سے ہے, ابو عاصم بن نبیل سے ہے, امام صاحب سے نہیں ہے. مجھے وہ کہنے لگا امام اعظم ابو حنیفہ اگر بہت بڑے آدمی ہوتے ان سے امام بخاری کو ایک حدیث تو لے لیتا نا. میں نے کہا امام بخاری بہت بڑے آدمی ہوتے, امام مسلم ان سے کوئی ایک حدیث تو لے لیتا نا. پوری صحیح مسلم میں امام مسلم نے امام بخاری سے کوئی حدیث نہیں لی, حالانکہ امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہیں. میں نے کہا اگر یہ دلیل ہے چھوٹا بڑے ہونے کی تو پھر کوئی امام بخاری کو چھوٹا کہہ دے گا. اگر یہ بڑے ہوتے تو امام مسلم دلیل ان سے حدیث لے لیتا نا, تو جو جواب تو دے گا وہ جواب ہم دیں گے. میں بتا یہ رہا تھا صرف الجھن دور کرنے کے لیے, کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے. غیر مقلد نے دلیل پوچھی, میں ایک بات تمہیں سمجھانے لگا ہوں. کہا جی مولانا صاحب امام کے پیچھے ہم تو فاتحہ پڑھتے ہیں, آپ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے. میں نے کہا بالکل. میں تھوڑی سی تمہید باندھ کے ایک سوال بتانا ہے پھر اس پر سوال کرنا ہے. اچھا جی آپ کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم ہے, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور امام احمد فرماتے ہیں اجمع الناس وَلَا أَنَّا نَزَلَتْ فِي الصَّلَاةِ, امت کا اجماع ہے یہ نماز کے بارے میں ہے کہ جب امام نماز میں قرآن پڑھے تو پیچھے مقتدی امام کے پیچھے نماز میں قرآن نہ پڑھے. یہ اجماع امت ہے کہ نماز کے بارے میں آیت اتری ہے. اب اس نے کہا کہ امام کے پیچھے قرآن ہم بھی نہیں پڑھتے. میں نے کہا تم تو پڑھتے ہو. اس نے کہا کہاں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا فاتحہ نہیں پڑھتے. کہتے ہم فاتحہ پڑھتے تو ہیں لیکن فاتحہ قرآن نہیں ہے. یہ بنیاد سمجھ گئی. کیا کہنے لگا؟ ہم امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن فاتحہ قرآن نہیں. تو امام کے پیچھے تو ہم بھی قرآن نہیں پڑھتے. اس آیت پہ ہم بھی عمل کرتے ہیں, تم بھی عمل کرتے ہو. میں نے کہا فاتحہ قرآن کیوں نہیں ہے؟ اس کا سوال سننا پہلے. اس کا سوال یہ ہے, مجھے کہنے لگا کہ یہ بتاؤ قرآن کریم کے پارے کتنے ہیں؟ آپ بتاؤ, پھر آپ کو سوال سمجھ آئے گا. قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ 30. پہلا پارا کہاں سے شروع ہے؟ الف لام میم سے. دوسرا پارا سیقولو سے. تیسرا پارا تلک رسلو. آخری 30واں پارا عما یتساءلون. تو سورۃ الفاتحہ کدھر گئی؟ اس نے کہا جی جب قرآن کریم کے 30 پارے ہیں کسی ایک پارے میں سورۃ فاتحہ نہیں ہے. پہلا پارا الف لام میم سے, دوسرا سیقولو سے, تیسرا تلک رسل, آخری عما یتساءلون. تو اگر فاتحہ قرآن ہوتی تو کسی پارے کا جز ہوتی نا. جب 30 پاروں کا نام قرآن ہے, کوئی پارا فاتحہ سے شروع نہیں ہو رہا, تو پھر اس کا مطلب یہ کہ فاتحہ قرآن ہی نہیں ہے. اس نے سوال کیا. میں نے کہا یہ بتاؤ قرآن کی سورتیں کتنی ہیں؟ کہتے 114. نہیں سمجھے؟ قرآن کی سورتیں کتنی ہیں؟ 114. میں نے کہا پہلی سورت کون سی ہے؟ کہتے فاتحہ. میں نے کہا جب قرآن نہیں تو قرآن کی سورت کیسے؟ جب قرآن نہیں ہے تو قرآن کی سورت کیسے؟ وہ جی میرا سوال. میں نے کہا میرا سوال, تیرے سوال کا میں جواب دوں, میرے سوال کا تو جواب دے نا. اچھا مجھے تو اس کا جواب آتا ہے بحمدللہ, یہ نہیں آتا. میں صرف یہ بتا رہا ہوں اس کو پریشانی تو لگ گئی نا. اب اس کو جواب تلاش کرنا پڑ گیا نا. بھائی تلاش کرے جواب. ہم نے کیا ظلم کیا؟ ہم سوالوں کے جواب تو دیتے رہے لیکن ہم ان کو سوالوں کے اندر نہیں ڈالا کہ ان الجھن کا شکار ہو. میں نے اس لیے کہا کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے. ایک شخص نے مجھے فون میں پوچھا کہ استاد جی ایک مسئلہ بتائیں. میں نے کہا آپ کون ہو؟ نام بتایا. کہاں سے ہو؟ فیصل آباد سے. کہا جی میں 4 ماہ تبلیغی جماعت میں لگا کر آیا ہوں, میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں. میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا آپ نے 4 ماہ لگائے کہ نہیں, چلے میں تیری بات پہ اعتماد کرتا ہوں, سوال کریں. اب سوال کرنے لگا, مجھے یہ بتائیں رفع الیدین کرنے کی کوئی حدیث بخاری شریف میں موجود ہے؟ سوال, رفع الیدین کرنے کی کوئی حدیث بخاری شریف میں موجود ہے؟ میں نے کہا آپ بتائیں آپ مسلمان بھی ہو یا نہیں؟ کہتے جی میں بالکل مسلمان ہوں. میں نے کہا اگر مسلمان ہے تو کلمہ سنا, پہلا کلمہ پڑھ. کہتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نے کہا مجھے سمجھ آ گئی کہ مسلمان ہے. اچھا مسلمان ہے تو پھر اذان بھی آتی ہے؟ کہتے جی مجھے آتی ہے. میں نے کہا پوری اذان سناؤ. اس نے پوری اذان سنا دی. میں نے کہا اچھا نمبر 2 تم بیت الخلاء یا پیشاب شوب بھی کرتے ہو کہ نہیں؟ تو اس نے کہا جی کرتا ہوں. میں نے کہا بیٹھ کر یا کھڑے ہو کے؟ اس نے کہا میں پیشاب بیٹھ کے کرتا ہوں. میں نے کہا تو نے 3 باتیں کی. نمبر 1 پہلا کلمہ لا الہ الا
इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नंबर 2 ने अजान के कलिमात मुझे सुनाए, नंबर 3 तूने कहा मैं पेशाब बैठ के करता हूँ, क्या पूरी बुखारी में जो पहला कलमा तूने पढ़ा है ये साबित कर सकता है? कहता नहीं है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। पहला कलमा बुखारी में है, जो मैंने कहा जो अजान तूने सुनाई ये बुखारी में है। बुखारी में कलमाती अजान नहीं है, ये है कि इतने कलिमात है। लफ्ज कलमे कौन कौन से हैं इस पर बात मैं नहीं कर रहा। मैंने कहा पूरी अजान ये बुखारी से सुना, चुप। मैंने कहा तो पेशाब बैठ के करता है, पूरी बुखारी में 4 रवायतें हैं और चारों रवायतें पेशाब खड़े होकर करने की है, बैठकर पेशाब की एक भी रवायत नहीं है। जो ये कहता है अगर बुखारी में नहीं है तो और किताबों में तो है ना, तो मैंने कहा अगर ये बुखारी में नहीं है तो और किताबों में ये भी है। मैं तो ये पूछ रहा हूं तूने बुखारी की बात क्यों की है? ये बुखारी से रफुल यदैन पेश करो, तो बुखारी से पहला कलमा पेश कर दे, मैं रफुल यदैन पेश कर देता हूँ। तो जिस बुखारी शरीफ में पहला कलमा तय्यबा ना हो, आप उसकी बुनियाद कैसे बना सकते हैं? कि जिस बुखारी शरीफ में मैंने इसको बुनियाद बनाकर तूने बात कैसे की है? सिर्फ जितना वो सवाल करते हैं ना उतना उसे पूछो। एक शख्स ने मुझसे मसला पूछा कि मौलाना साहब आप ये बताएं क्या मर्द औरत की नमाज में फर्क है? तवज्जो रखना, मर्द औरत की नमाज में फर्क है। मैंने कहा आप क्या कहते हो? फौरन जवाब ना दो, मुखालिफ के जिम्मे दलील फेंको। आपने कहा जी हाँ फर्क है। उसने पूछा दलील, आपने कहा मुझे तो नहीं पता, मैं अभी फोन करता हूँ। अगर ये ना कहते तो फोन ना करना पड़ता ना, आप उससे पूछो हाँ भाई नमाज तू बता फर्क है या नहीं? कहते फर्क नहीं है। मैंने कहा ठीक है। हमने कहा फर्क है, तो कहता फर्क नहीं है। तवज्जो रखना जरा। मैंने कहा फिर ऐसा करो, जब फर्क नहीं है नमाज में, औरत मर्द की नमाज में कोई फर्क नहीं, तुम्हारी मस्जिद में अजान हमेशा कौन देता है? कहता है ये मर्द। मैंने कहा कभी कभी अजान मस्जिद में अपनी बाजी जान से दिलवा लिया करो। मुझे कहते क्यों? मैंने कहा फर्क जो नहीं है, कभी कभी इकामत के लिए अम्मी जान को कह दिया करो, फर्क जो नहीं है। कभी कभी मुसल्ला इमामत पे बूढ़ी दादी जान को खड़ा कर दिया करो, इनमें फर्क जो नहीं है। और फिर मुसल्ले पे खड़ा होगे, जब औरतें आए ना उनको इकट्ठा खड़ा कर लिया करो, इनमें फर्क जो नहीं है। फिर ऐलान कर दिया करो भाई मर्द भी नंगे सर नमाज पढ़े, औरतें भी चादर उतारें, फर्क जो नहीं है ना। तुम्हारी भी लेते आ जाए, उनकी भी जुल्फे आ जाए। फिर मर्दों को भी कह दो, जिस तरह औरतों को भी कह दो भाई टांगे चौड़ी करो, क्योंकि फर्क जो नहीं है। पाँव से पाँव मिलाओ, फर्क जो नहीं है। अपनी शलवारें पिंडियों तक ऊपर उठाओ, फर्क जो नहीं है। मैंने कहा देखना तुम्हारी मस्जिद में कितनी तादाद दूसरे दिन बढ़ जाती है। फर्क जो नहीं है। कभी अजान दिलवा लो, कभी नमाज पढ़ा लो, कभी तकबीर करा लो, कभी टांगों से टांगे चौड़ी करके घड़ी करा लो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क जो नहीं है। मेरी बात अच्छी तरह समझो। मुझे कहते हैं नहीं इनमें फर्क तो है, इनमें फर्क तो है। मैंने कहा इनमें भी है, उनमें भी है। इनकी फर्क की हदीसें तू दिखा दे, उनकी फर्क की हम दिखा देते। बात समझ आ गई? हमेशा सवाल का जवाब न दो, बल्कि सवाल पर सवाल करो। हमेशा सवाल का जवाब दोगे फंस जाओगे, और सवाल पर सवाल करोगे आप निकल जाओगे। अल्लाह में बात समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक दो वाक़या दर्ज करके अपनी बात खत्म करता हूँ। हमारे एक बुजुर्ग है, वो कारे में एक देहात है, और वहां के बुजुर्ग है, अनपढ़ है, उर्दू ना बोलते हैं ना उर्दू लिखते हैं। मेरी कैसे सुनते हैं, बयानात गाड़ी में सुनते रहते हैं। मैं उलमा तो भी हमारे बड़े हैं, मैं तलबा से जरूर गुजारिश करता हूँ आप मेरे बयानात सुना करें, और मैं आवाम से कहता हूँ क्या मेरी सीढ़ियाँ देखा करें। तलबा से हम कहते हैं कैसे सुना करें, और आवाम से कहते हैं सीढ़ियाँ देखा करें। तो फतवे को डर लगता है क्यों? अगर अवाम हमारी सीढ़ियाँ देखनी शुरू कर देना, दिमाग से जाकिर नायक का जादू उतर जाएगा। जो कि आपने जाकिर नायक को सुना है, उलमा देवबंद को सुना ही नहीं है। देखा ही जाकिर नायक को है, उलमा देवबंद को देखा ही नहीं है। आप दुआ फरमाए, हमारी ख्वाहिश है अल्लाह में असबाब अता फरमाए और हम चैनल बनाए। हमारी ख्वाहिश है अल्लाह असबाब दे और हम चैनल बनाए। चैनल बन जाएगा तो जाकिर नायक के जादू उतर जाएंगे। अब वजह क्या है कि जिस जगह पे बैठ के वो बात करता है उस जगह पे हमारी बात नहीं होती, लोग उसे सुनते हैं और उनके दिमाग में आता है कि जाकिर नायक बड़ा आदमी है। मैं दुबई सफर पे था तो जाकिर नायक के आशिक से गुफ्तगू करनी पड़ी, तो मुझे वो कहने लगा कि मौलाना साहब जाकिर नायक के बारे में क्या ख्याल है। मैंने कहा आपका क्या ख्याल है? पहले उनसे पूछो ना, मैं कोई ख्याल जाहिर करूं, उस ख्याल पे दलील देनी पड़ेगी ना, उससे पूछ लो। मैंने कहा आपका क्या ख्याल है? कहते जी बहुत बड़े आलिम है। मैंने कहा बहुत को भी काट दे, बड़े को भी काट दे, ये बता आलिम भी है कि नहीं? उसने क्या कहा? बहुत बड़े आलिम है। मैंने कहा बहुत भी खत्म, बड़े भी खत्म, ये बता आलिम है कि नहीं? कहते क्यों नहीं है? मैंने कहा किस मदरसे में पढ़े? कहते आलिम बनने के लिए मदरसे में पढ़ना जरूरी है।
میں نے کہا تو ڈاکٹر بننے کے لیے 2-4 مریضوں کو مارنا ضروری ہے؟ بھائی ڈاکٹر بننے کے لیے بھی تو کوئی آدمی کو پڑھنا پڑتا ہے نا، تو مولوی بننے کے لیے کچھ نہیں پڑھنا پڑے گا، ایسے مولوی بن جائے گا، 2-4 مریضوں کو دوائی تو مر جائے وہ مولوی بن جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں بھائی کوئی بنیاد تو ہوگی نا۔ اب اس کو تھوڑی سی بات سمجھ آئی۔ میں نے کہا یہ بتاؤ ڈاکٹر ذاکر نائک کا آپ نے کبھی بیان سنا ہے؟ کہتا میں تو بہت سنتا ہوں۔ میں نے کہا کبھی آپ نے 1 گھنٹے کا بیان سنا ہو اور 1 گھنٹے کے بیان میں کبھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک آیت بھی پوری پڑھی ہو؟ کبھی؟ اس نے کہا میں نے تو غور نہیں کیا۔ میں نے کہا غور کر لینا۔ جو بندہ ناظر قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا مجھے بتا بہت بڑا عالم کیسے ہوگا؟ اب وہ سوچنے لگ گیا۔ میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں تو نے یہ تو کہا بہت بڑا عالم ہے، کبھی تو نے ایک آیت اس کو پڑھتے سنا؟ مجھے کہتا نہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ بتا ذاکر نائک کے مجمع میں تو نے کبھی علماء دیکھے؟ مجھے کہتا نہیں۔ کہتا اس کو بہت بڑا آدمی ہے۔ میں نے کہا بہت بڑا سنتا کون ہے؟ کہتا یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، عام مسلمان بہت سنتے ہیں۔ میں نے کہا جس کو سکھ سنے بہت بڑا مولوی ہوتا ہے۔ بھئی مجھے یہ بتا اس کو علماء سنتے ہیں؟ کہتا یہ بات تو میں نے کبھی غور نہیں کی۔ میں نے کہا بھی ڈاکٹر وہ ہے جسے ڈاکٹر مانے، وکیل وہ ہے جسے وکیل مانے، تاجر وہ ہے جسے تجار مانے، اور عالم وہ ہے جسے علماء مانے۔ بات اتری ہے، یہ تو موٹی سی بات سمجھ آتی ہے نا۔ اب کچھ اس کے دماغ میں بات اتری، بھئی کچھ نہ کچھ دال میں کالا چٹا کچھ تو ہے نا۔ پھر مجھے کہنے لگا بالفر چلیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ جو ڈاکٹر صاحب مسئلے بتاتے ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے؟ کہتے جی ہم تو کرتے ہیں۔ میں نے کہا تجھے اس کے سارے مسئلوں کا پتہ ہی نہیں اس لیے تو عمل بھی نہیں کرتا۔ کہتا جی مثلا میں نے کہا ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا ہے کہ کچھوے کے بارے میں کیا حکم ہے، مینڈک کچھوا کیا حکم ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا قرآن کریم میں ہے لحمن طریہ، فریش گوشت ہونا چاہیے، خواہ مچھلی کا ہو خواہ مینڈک کا ہو۔ میں نے کہا تو دبئی رہتا ہے پورٹ پر ہے، 1-2 مرتبہ مینڈک کے کباب بنا کے کھا لے۔ کہتا مجھے تو کراہت آتی ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کہتے ٹھیک ہے تجھے کراہت آتی ہے۔ اب وہ سوچنے لگا یہ کیسا بندہ ہے۔ میں نے کہا ذاکر نائک سے ایک لڑکی نے پوچھا مرد مرے گا جنت میں جائے گا، اس کو جنت کی بنی لڑکی ملے جس کو حور کہتے ہیں، عورت جنت میں جس کو کیا ملے گا؟ ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے اس کو جنت کا بنا مرد ملے گا، اس کو بھی حور کہتے ہیں، اس کو بھی حور کہتے ہیں، یعنی مرد کو لڑکی ملے گی، لڑکی کو لڑکا ملے گا۔ میں نے کہا جب تمہاری اہلیہ جنت میں جائے اور اس کو تمہاری بجائے کو حور وہاں پر مل جائے تو تم قبول کر لو گے؟ اس کو جنت کا بنا مرد بھی ملا ہو، تم بھی ہو، ایک تم ہو ایک حور ہو، میں نے کہا کر لو گے؟ میں نے کہا تمہارا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ایسے ہوگا۔ اور یہ ذاکر نائک نے لکھا ہے اسلام میں خواتین کے حقوق نسواں اور اسلام میں خواتین کے حقوق کتاب ہے اس میں خطبات چھپے ہیں لکھا ہے۔ میں نے کہا مان لو، کہتے ہیں نہیں۔ یہ ذاکر نائک کا علم ہے، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا عورت کے ووٹ کے لیے شرعی حیثیت، ایک ہے ووٹ کی شرعی حیثیت الگ مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ عورت کے ووٹ پر دلیل کیا ہے۔ اب دلیل پر بڑا تعجب ہوتا ہے۔ ذاکر نائک کہتے ہیں یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک، جس کو ہم ووٹنگ کہتے ہیں اس کو حضور کے دور میں بیعت کہتے تھے۔ اب بتاؤ اس کو آدمی کن لفظوں سے تعبیر کرے؟ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا علم ہے، لیکن بس میڈیا ہے، اس میڈیا پر لوگ مست ہو جاتے ہیں۔ میں اس لیے گزارش کر رہا تھا طلبہ ہماری کیسٹیں سنا کریں، اور عوام سے میں نے گزارش کی ہے کہ آپ حضرات ہماری سیڑیاں دیکھا کریں۔ اگر دیکھیں گے نا ذاکر نائک کا جادو آپ کے دماغ سے نکل جائے گا، نہیں ہوگا تو اگر نیٹ سے وابستہ ہے ahnafmedia.com، جو انٹرنیٹ سے وابستہ ہے ahnafmedia.com، آپ اس کی سرچ کر لیں، یاسر الیاس گمن لکھ لیں اور گوگل پہ سرچ کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہمارے کس قدر بیانات اور ہمارا کام بحمداللہ تعالی نیٹ پر موجود ہے۔ اس کا اہتمام تو کر لیں گے نا۔ میں خیر وہ بات کہہ رہا تھا، وہ بندہ ہماری کیسٹیں سنتا تھا، اب اس کو بھی بات کرنے کا سلیقہ آ گیا۔ پہلے غیر مقلدین جماعت الدعوہ کو وہ قربانی کے موقع پوری گائے دیتا، ان کو عشر دیتا، میرے بیانات سنے، بدل گیا، دینے چھوڑ دیے۔ غیر مقلد سمجھے بھئی اس کے پاس کوئی آیا ہے، میرے بارے میں ان کو علم ہے کہ میں تو کھلا کام کرتا ہوں، تو غیر مقلد ایک اس کے پاس گیا اور اس نے کہا جی اب ہمیں فنڈ نہیں دیتے۔ اس نے کہا میں نہیں دیتا، جو دیتا تھا اللہ مجھے معاف کرے، میں تمہیں گمراہ سمجھتا ہوں، چھوڑ دیا۔ اب غیر مقلد نے اس سے کہا اسی وقت چلے ایک مسئلے پر بات کر لیں۔ بابا جی نے کہا کر لیں۔ میں صرف بتانے کو گفتگو کرنی کتنی آسان ہے اگر گفتگو کرنی آپ کو آتی ہو۔ بابا جی نے کہا بتا مسئلہ۔ اس نے کہا آپ نماز میں رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ توجہ رکھنا، نماز میں رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ اب بابا جی میری کیسٹیں سنتے تھے۔ اس نے کہا میں نہیں کرتا، تو کرتا ہے،
جو نہ کرے اس کے ذمہ دلائل نہیں، جو کرے اس کے ذمہ دلیل ہے۔ تو دلیل دینا کیوں کرتا ہے؟ یہ ایک ان پڑھ بوڑھے کو بات سمجھ آ گئی اور اس نے سوال کر دیا۔ بغیر مقلد کی بدبختی، اس نے کہہ دیا، کہتے ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ 70 صحابہ سے نماز میں رفع الیدین کرنا ثابت ہے، 70 صحابہ ثابت ہے، ہم اس لیے کرتے ہیں۔ بابا جی نے پوچھا صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ کہتے ہیں 1,24,000۔ اس نے کہا 70 تمہاری طرف باقی میری طرف، 70 تیری طرف باقی میری طرف۔ اب بتاؤ کہ بات مشکل رہ گئی ہے، کتنی آسان بات ہے۔ میں کہہ رہا تھا ہمیشہ سوال کا جواب نہ دیں، سوال پر سوال کریں۔ میں ایک جگہ اکاڑے گیا، میرا شیخ پورا بیان تھا، جن کے گھر میں کھانا تھا، چھوٹا بچہ 8 سال یا 9 سال کا، بمشکل ہوگا، مجھے انہوں نے ملایا تو انہوں نے کہا جی اس بچے نے یہ غیر مقلدن سے مناظرہ کیا ہے، غیر مقلدن سے، غیر مقلد کی مؤنث غیر مقلدن ہوتی ہے، اس سے مناظرہ کیا ہے۔ میں نے کہا یہ تو مناظرہ نہیں، مناظری ہوئی نا، کدھر بچہ ہے ادھر غیر مقلدن ہے۔ انہوں نے کہا جی مناظرہ یا مناظری اس نے کچھ کیا ہے۔ میں نے کہا کیا کیا ہے؟ کہتے اس کی مامی غیر مقلد کی ممانی، ماموں کی بیوی، وہ غیر مقلد کی ہمارے گھر آئی، اس نے آتے مسائل چھیڑ دیے کہ تم رفع الیدین کیوں نہیں کرتے، اونچی آواز سے آمین کیوں نہیں کہتے، تم ٹانگیں چوڑی کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا اس کو نہیں پتا ہر جگہ پہ ٹانگیں چوڑی نہیں کرتے، لیکن شروع کر دیا اس نے مسئلہ کہ ٹانگیں چوڑی کر کے نماز کیوں نہیں کرتے۔ اس بچے نے کہا اپنی مامی سے کہ میں تم سے مناظرہ کرتا ہوں۔ مامی نے کہا کر لو۔ یہ بچہ میرے بیان سنتا تھا، مامی نے اس کہتا ہے کس مسئلے پہ؟ ادھر کہا رفع الیدین پہ۔ اس نے کہا نہیں، رفع الیدین کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسے مسئلے مناظرہ کریں کہ جس میں سارے مسئلوں کا حل نکل آئے، وہ ہے تقلید۔ اگر تقلید مان لی سارے مسئلے مان لیں گے، تقلید نہ مانی سارے چھوڑ جائیں گے۔ ہر مسئلے پر مناظرے کی بجائے صرف تقلید پہ کریں۔ ممانی کہتی ہے کر لو۔ اب بچے کا سوال سمجھا، وہ بچہ اپنی مامی سے کہنے لگا یہ بتاؤ کہ تقلید ایمان ہے یا شرک؟ تقلید ایمان ہے یا شرک؟ مامی بولنے لگی نا تو بیٹے نے کہا میری پوری بات سن لو مامی، پھر بولنا۔ 7-8 سال کا بچہ، اس نے کہا مامی پھر بولنا۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا دیکھو اگر تم نے تقلید کو ایمان کہہ دیا پھر تم نے غیر مقلد نہیں رہنا، مذہب بدل جانا ہے، تم نے مقلد بن جانا ہے۔ اور اگر تم نے تقلید کو شرک کہہ دیا پھر میرے ماموں سے تیرا نکاح نہیں رہنا۔ اگر تقلید کو ایمان کہہ دیا تو غیر مقلد نہیں رہنا، مذہب بدل جانا ہے، اور اگر تو نے تقلید کو شرک کہہ دیا تو میرے ماموں سے نکاح نہیں رہنا۔ اب بتا تقلید ایمان ہے یا شرک؟ لوگ شرک برداشت کر لیتے ہیں، نکاح ٹوٹتا برداشت نہیں کرتے۔ اب مامی کیسے کہ شرک ہے؟ شرک ہے تو ماموں جاتا ہے نا، پریشانی شروع ہونی ہے۔ اب کہنے لگے نہیں بحث کا تو کیا فائدہ، تسی بھی ٹھیک ہو اسی بھی ٹھیک ہے، چلو کی فائدہ بحث کرن دا، فوراً بحث ختم ہوگی۔ تھوڑی سی آپ بات شروع کریں بات بدل جاتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ میں نے گزارش کیا کیا، کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ آپ سوال کا جواب اس کی تیاری بھی کریں، اور اگر تیاری نہ کر سکے تو یہ طریقہ سمجھ لیں کہ سوال پر جواب کر دیں، سوال پر سوال کر دیں، پھر انشاءاللہ کبھی آپ کو اس کے لیے پریشانی نہیں کھڑی ہوگی۔ مجھے ایک تبلیغ جماعت کے ساتھی کہنے لگا کہ جماعت الدعوہ والا کہتا ہے یہ جو آپ ماہانہ سروزہ لگاتے ہو کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا اس سے پوچھو تم جو ہر مہینے 21 دن کی ٹریننگ کراتے ہو کہاں لکھا ہے؟ یہ بات کو پوچھیے مشکل ہے۔ تم 21 دن کی ٹریننگ کی دلیل دو، ہم سروزے کی دے دیں، یہ وہ جی نظم ہے، کوئی یہ بھی نظم ہے، بس بات ختم ہے۔ اس پر کوئی لمبے دلائل کی ضرورت ہے، چھوٹی سی آپ بات سمجھا لینا، اللہ کرے ہمیں بات سمجھ آ سکتی ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری آپ سے بھی گزارش ہے، ہمارے جو طلباء ہیں، ہمارے جب شعبان میں وفاق کے امتحان یا رجب میں ہوگا نا، جمعرات امتحان ختم ہوگا اور ہفتے کے دن صبح 7:30 یا 8 بجے ہمارا سبق شروع ہو جاتا ہے۔ تو بنوں سے سرگودا کوئی سفر نہیں ہے، بالکل قریب ہے۔ اور جو حضرات چلہ لگانا چاہتے ہیں طالب علم، میں ان سے بھی کہتا ہوں آپ چلہ لگاتے ہوئے پہلے چھوٹی سی چلی 10 دن کی لگا لیں، آگے پھر آپ چلے کے لیے چلے جائیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم آپ کے راستے میں نا چھوٹی چلی ہمارے پاس لگائیں، چلہ آپ جا کے رائیونڈ کی ترتیب پہ لگائیں، آپ کا چلہ اتنا زبردست ہوگا نا کہ آپ چاہیں کہ کوئی بندہ آئے تو میں اسے بات کروں۔ اگر ہماری چلی نہیں لگائیں گے نا پھر کوئی آئیں گے تو آپ نے بچنا ہے، اور یہ چلی لگی تو آپ نے کہنا آئے میں اسے بات کروں، تو آپ نیت کر لیتے ہیں نا بھائی۔ اور جو ہمارے ساتھی دورہ حدیث میں ان سے ہماری گزارش ہے، ہم فارغ التحصیل علماء کے لیے
1 سال کا تخصص کراتے ہیں، خطابت بھی سکھاتے ہیں، اصول بھی پڑھاتے ہیں، الحمد سے لے کر بالناس تک پوری تفسیر بھی سمجھاتے ہیں، اسماء الرجال بھی، اصول حدیث بھی، اصول فقہ بھی، اصول تفسیر بھی، یہ ہم سارے بھی الحمدللہ بڑے اہتمام سے پڑھاتے ہیں۔ اگر آپ حضرات تشریف لائیں تو اور حدیث کے طلبہ نیت کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ ایک غیر مقلد نے کہا اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہر جگہ موجود ہونا ہندو کا عقیدہ وضاحت فرمائے۔ ہندو کا عقیدہ کیسے ہے؟ وہ ہندو کیا اللہ کو مانتا ہے یا بتوں کو مانتا ہے؟ وہ تو مانتے ہی کسی اور کا، تو اس کا یہ عقیدہ ہوگا کیسے؟ ہدایت جلد اول کی حدیث متعلق بین سطور حاشیہ میں لکھا کل تو ضعیف غریب جداً جیسے الفاظ مرقوم ہوتا ہے جو باعث تشویش وضاحت فرمائے۔ ایک بات ذہن میں نشین فرما لے، ایک ہوتا ہے حدیث کا ضعیف ہونا سندن، ایک ہوتا ہے ضعیف اس لیے ہونا کہ امت نے عمل چھوڑ دیا ہو۔ اگر سندن حدیث ضعیف ہو اور تلقی امت بالقبول مل جائے، وہ حدیث ضعیف نہیں ہوتی، حدیث صحیح ہوتی ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ وہ حدیث ضعیف نہیں ہوتی، حدیث کیا ہوتی ہے؟ یہ غریب جداً حدیث ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حدیث غریب کسے کہتے ہیں؟ جو ضعیف ہو، اس کو تو غریب نہیں کہتے۔ غریب کا معنی درمیان میں کہ راوی ایک رہ گیا ہو، تو یہ تو کوئی وجہ ذوف نہیں ہوتی کہ آپ اس بنیاد پہ حدیث کو چھوڑ دیں۔ قرآن پاک میں جہاں کہ اللہ کا ہر جگہ موجود ہونے کا ذکر آتا ہے تو صاحب جلال علماً و قدرت جیسے تقدیری عبارات نکالتے معلوم ہوتا اللہ تعالیٰ بس یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علماً ہر جگہ موجود ہے، علماً تو ہے ہی ہے، اس پہ تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ مولانا رشید احمد گوئی فرماتے ہیں ہوا محکم، ہوا آتا ہے معیت ذاتیہ کے لیے، ہوا موضوع ذات کے لیے ہے، اور جب حقیقت پر عمل ممکن و مجاز کی طرف کیوں جائیں، یہ مفتی رشید احمد گوئی فرماتے ہیں، ہم کیوں ادھر جائیں مجاز کی طرف؟ یہ 6 کلمے ان کے نام کہاں سے ثابت ہو؟ آپ کچھ روشنی فرمائیں۔ ایک ہوتا ہے کہ 6 کلمے ترتیب پہلا دوسرا تیسرا، یہ تو نہیں ہے، احادیث میں کلمے موجود ہیں، لا الہ الا اللہ بھی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ بھی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی ہے۔ اب کون سا بندہ کون سی حدیث تلاش کرے گا؟ ہمارے اکابر کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے مختلف احادیث سے کلمات اکٹھے کر کے لکھ دیے ہیں تاکہ بندے کو موٹا موٹا اپنے ایمان کا علم ہونا چاہیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے وضو کے 4 فرض ہیں، یہ کہیں بھی لکھا ہوا وضو کے 4 کیا لکھا ہوا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ اب علماء نے اس کا ترجمہ کیا کہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ کوئی بندہ پوچھے 4 فرض کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ بھائی لکھا ہوا تو ہے لیکن 4 کا لفظ نہیں ہے، تعداد تو 4 ہی بنتی ہے، تو اس کا خلاصہ نکال کے دے دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس مجھے غیر مقلد کہنے لگا کہ آپ حضرات جنازے سے پہلے کہتے ہو بھائی جنازے کی نیت کر لو، کہتے ہیں نا جنازے کی نیت کرو، کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا بخاری شریف میں، کہتے ہیں بخاری شریف میں کہا، میں نے کہا بخاری کی پہلی حدیث ہے، کہتے ہیں وہ کون سی؟ میں نے کہا انما الاعمال بالنیات۔ کہتے ہیں ہمارا سوال یہ نہیں ہے، ہمارا سوال ہے تم زبان سے۔ میں نے کہا ہم تو زبان سے کہتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کرو یا کہو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ نیت کرو یا نیت کہو؟ بولو نا، ہم کیا کہتے ہیں؟ نیت کرو یا کہو؟ کرنا دل سے ہوتا ہے، کہنا زبان سے ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کرو، اور یہ تو بخاری کی پہلی روایت ہے انما الاعمال بالنیات۔ اگر ہم کہتے ہیں نا کہو، پھر ہمارے اوپر سوال تھا، عوام نے زبان سے کیا تو ان سے پوچھو کہاں لکھا ہوا ہے، ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ زبان سے کو ہم نے اس کا جواب بھی دے دینا، ابھی ہم قیاس مانتے ہیں، زبان سے روزے کی نیت بخاری میں، اس پر نماز کا قیاس کر لیں گے۔ ذاکر نائک کے بارے میں نے بتا دی ہے، بعض لوگ سلسلہ اربع نہیں مانتے، کہتے ہیں دیوبندی اور مودودی، نہ دیوبندی مودودی تو اور چیز بلا ہے، اور 4 سلسلے اور ہیں۔ جس طرح ہمارے 4 فقہا ہیں اسی طرح سلاسل اربع بھی ہیں، وہی نہیں مانتے جو طریقت کو سمجھتے نہیں ہیں، جو سمجھتے ہیں کبھی بھی انکار نہیں کرتے۔ 4 سلسلے ہمارے اکابر کے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا کے پہنچتے ہیں، پورے سلسلے موجود ہیں، اب تو کتابیں بھی چھپ گئی ہیں۔ دیوبندی اور مودودی میں کیا فرق ہے؟ اس پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں وہ سمجھانے کے لیے۔ حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے پوچھا جی حضرت دیوبندی اور مودودی میں کیا فرق ہے؟ مولانا اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک کتاب دے دی، حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے حیات صحابہ، فرمایا اس کو پڑھو ہفتے بعد آنا۔ وہ اس نے پڑھی، ہفتے بعد آ گیا، اور جب آیا ہفتے بعد حضرت نے پھر اس کو خلافت ملوکیہ دے دی، فرمایا ایک ہفتہ یہ پڑھو پھر میرے پاس آنا۔ وہ آ گیا تو فرمایا بتاؤ دونوں کتابوں میں کیا فرق ہے؟ حیات و صحابہ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور خلافت ملوکیت مودودی، اور دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا حیات و صحابہ کو پڑھیں تو دل میں عشق صحابہ پیدا ہوتا ہے، خلافت ملوکیت کو پڑھیں تو دل میں صحابہ کو نفرت اور بغض پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا جو دو ان کتابوں فرق ہے نا وہ ان 2 مذہبوں میں فرق ہے۔ دیوبند کے پاس اور صحابہ کا عشق ملتا ہے، مودودیت کے پاس اور صحابہ کی نفرت ملتی ہے، بس یہ دیوبندی اور مودودی میں فرق ہے۔ اس سے آسان فرق میں کیا بتا سکتا ہوں؟
پولیو کے بارے میں کیا فرمائے؟ میں نے آج بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ پولیو کے بارے میں یا مفتی آن سے پوچھے اور انہی سے رابطہ رکھا کرے. جو میرے متعلقہ مسائل ہے مجھ سے پوچھے، میں آپ کا مفتی نہیں ہوں، اور یہ مسئلے مجھ سے نہ پوچھا کرے، انہی سے پوچھے. کوئی بینک کا پوچھتا ہے، کوئی پولیو کا پوچھتا ہے، کوئی دوسرے پوچھتا ہے. اس لڑائی میں مجھے شریک نہ کرو، مجھے اپنی لڑائی لڑنے دو. بات سمجھ آ گئی ہے؟ بس مفتیان سے پوچھے کیا فرماتے ہیں. اخبارات اشتہارات اللہ تعالیٰ کے نام رسول اس کو نیچے دیکھیں. جو اخبارات پہ اگر اللہ کا نام ہو اس کو جان بوجھ کر نیچے تو پھینکنا نہیں چاہیے، یہ تو توہین ہے. اللہ کا نام نہ بھی ہو ویسے کاغذ ایک اعلیٰ علم ہے، اس کو نہیں پھینکنا چاہیے. ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے اور ایک ہوتا ہے کہ گر گئی ہے، تو اتنی سی بات پر توہین کے فتوے بھی نہ لگایا کرو. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ سے گزارش کی ہے بھی چھٹیوں میں طلباء ہمارے پاس آنے کا ارادہ فرماؤ، کرتے ہیں نا بھی انشاءاللہ. اور عوام الناس کے لیے ہم ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب سے لے کے جمعہ ہفتہ اتوار 9 بجے تک کورس کراتے ہیں. عوام اس میں شرکت کرے. باقی ابھی آپ نیچے تشریف لے جائیں گے تو میں نے اعلان آپ کو کر دیا ہے. ہماری مفصل کتابیں موجود ہیں، خصوصاً نماز کے نام پہ جو کتاب ہے نا، یہ عوام اس کو ضرور لے. طلباء تو دلائل پڑھتے رہتے ہیں، نماز اہل سنت والجماعت اس کو دیکھ لیں، ہمارے پوسٹر دیکھ لیں، کتابیں دیکھ لیں. تو مطالعہ کے لیے کتابیں اپنے پاس رکھیں. اللہ ہم سب کو اپنے اکابر کے ساتھ ہی رکھے. اللہ ہمیں اکابر کے ساتھ ہی زندہ رکھے، اکابر کے ساتھ حشر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، اس ادارے کو ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرما. میرے مولا کریم ہمارے اکابر کی حفاظت فرما، شرور و فتن سے محفوظ فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.